پہلے کعبہ مختلف لوگ جو بولتے ہیں ریکٹینگل تھا، پھر اس کو توڑ دیا، کعبے کا حصہ ہے. لیکن یاد رکھیں کعبہ کے معنی ہوتے ہیں کیوبیکل. کعبہ کوئی ریکٹینگل نہیں تھا کبھی بھی. اچھا، اس کے بارے میں ہسٹری میں کہا جاتا ہے، جو ایسی باتیں ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنا لیا، پھر یہ حج پہ لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پر بہت سارے لوگ، تو اس کو توڑنا بھول گئے. کعبے کا طواف کریں تو کعبے کا طواف تو ہو جائے گا، لیکن یہ کیا بیچ میں ایسے پتھر سے لگے ہوئے ہیں جس کے کہنے یہاں سے نہ جائیں باہر سے جائیں. اس کو کہتے ہیں ایلپٹیکل پاتھ، بیزوی مدار. پوری کائنات میں اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، لیکن اس کا ترجمہ کشتی کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کا ترجمہ کشتی نہیں ہے. یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گا تو لیکچر سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے. گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بروقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامتی ہو آپ سب پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کیے ہوئے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے. خواتین و حضرات، میں محمد علی تاج IIPC کینیڈا کی جانب سے آج آپ سب کو آج کی اس مبارک رات میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج کا جو لیکچر ہے اس کا عنوان ہے القرآن یعنی پڑھائی کیا کہتی ہے، نوح کی کشتی کے بارے میں. آج کا درس جو ہے وہ ایز آلویز ہمیشہ کی طرح برادر محمد شیخ اس کے مقرر ہیں. اس سے پہلے کہ میں برادر محمد شیخ کو دعوت دوں کہ وہ سٹیج پر آئیں اور آج کے درس کا باقاعدہ آغاز کریں، چند ضروری گزارشات ہیں جو میں سمجھتا ہوں ضروری ہیں. پرانے لوگ ہیں وہ تو بہت بخوبی واقف ہیں اس پورے ہمارے سسٹم سے، لیکن نئے آنے والے لوگوں کے لیے ہم نے ہر رو میں کوشش کی ہے کہ آپ سب کے پاس یہ کتابچہ ہو. برادر محمد شیخ ہمیشہ ان کی پریکٹس رہی ہے کہ وہ آیات جب لیکچر دیتے ہیں تو وہی آیات کا کتابچہ آپ سب لوگوں کو دیا جاتا ہے تاکہ آپ تصدیق کر سکیں ان آیات کو. اسی طرح آج کی جو کتابچہ ہے اس میں کچھ تصاویر بھی ہیں، کیونکہ تصاویر پہ مبنی بھی ہے یہ لیکچر، اور آیات ہیں. آپ دیکھیں تو آیات عربی میں اور ان کے ساتھ ان کا اردو میں ترجمہ بھی موجود ہے. اب میں برادر محمد شیخ کو دعوت دوں گا کہ وہ پلیز تشریف لائیں اور آج کے اس لیکچر نوح کی کشتی کے بارے میں القرآن کیا کہتا ہے پہ وضاحت کریں. برادر محمد شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے. آج کا جو موضوع ہے قرآن کیا کہتا ہے نوح کی کشتی کے بارے میں. 1979 میں، کتنے سال پرانی بات بتاؤں، 1979 کی بات کر رہا ہوں میں. تو میں پانی کے جہاز شمس پہ نوکری کرتا تھا اور میں قرآن نہیں جانتا تھا اس میں کیا لکھا ہوا ہے. نوکر تھا میں جہاز پہ، اور سفینہ عرب، سفینہ حجاج اور شمس یہ جہاز تھے پانی کے جو حاجیوں کو لے کے جاتے تھے. تو جب میں وہاں پہنچا تو جو آج کل گئے ہوئے ہیں ان کو تو بہت لیٹسٹ اس کو بنا ہوا نظر آتا ہے، وہ بہت اچھا بنا ہوا ہے، بہت خوبصورت بنا ہوا ہے، اور اس کو اور بنا رہے ہیں وہ. لیکن 1979 میں یہ سمجھیں کہ اندر تقریباً مجھے صحیح یاد ہے تو شاید اندر وہ بھی مٹی تھی. آپ سمجھیں جو طواف کرتے ہیں، مطلب وہاں پر وہ جو پتھر نہیں لگا ہوا تھا. مجھے یاد ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، مجھے یاد ہے. اچھا، مسجد حرام کے چاروں طرف باہر نا بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اس میں چھوٹے چھوٹے گھر تھے. یعنی کہ ابھی آپ جا کے دیکھیں تو شاید آپ کو گھر نظر، وہ سارے انہوں نے پہاڑ توڑ دیے ہیں. تو یہ مکہ جو ہے نا چاروں طرف پہاڑ ہیں، اس کے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، دور بھی بڑے بڑے پہاڑ ہیں. تو اور پھر وہ ایک ویلی ایسے پیندہ ایسا ہے جس میں مکہ شہر ہے. مسجد کعبہ کے ساتھ جو جگہ ہے حرم، اس کے اندر ہی سے نیچے ویل جا رہا ہے جس کو ہم آب زمزم نیچے جاتا ہے، وہاں پانی ملتا ہے، وہاں سے پانی نکلتا ہے، پانی ملتا ہے. تو
آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو جو جا رہا ہے نیچے تو پورا ایک مکہ شہر ہے. یہ تو مسجد حرام کا حصہ نیچے دکھا رہے ہیں. تو جو پورا مکہ ہے نا وہ سمجھ لیں ایسے ایسے میری طرف دیکھیں ایسے کر کے گول اور ایسا پیزا بنا ہوا ہے. تو مکہ مگہ مگہ آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ جیسے چائے کا مگہ نہیں ہوتا, مگہ جس کے اندر آپ پانی مطلب چائے پیتے ہیں, کافی پیتے ہیں, واٹ ایور, اس طرح کا ہے وہ. بہت بڑا, بہت ہی بڑا ہے وہ پورا مکہ شہر. تو اس کے ساتھ پہاڑ ہیں, یہ سب ہے, وہ اندر ہے. اس کے نیچے پانی ہے آب زمزم. کتنی فورس سے آپ پانی نکالیں وہاں پانی بھرا ہوتا ہے, کیونکہ پورے مکہ میں جہاں بھی بارش ہوتی ہے اور جو نیچے زمین سے جو پانی اللہ نکالتا ہے اس کا مکسچر رہتا ہے ہر وقت وہاں اس علاقے میں. مکہ کے مسجد حرام کے نیچے ہے وہ, اور پورے مکہ کے نیچے. تو جب بھی پہاڑ پہ بارش ہوتی ہے کہیں سے وہ اندر جاتا ہے, نیچے سے وہ اس میں آن کے جمع ہوتا رہتا ہے. یہ ایک طرح سے ٹینک ہے, حرم کے نیچے ایک بہت بڑا ٹینک ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں مکہ. مکہ پورا شہر جس میں انہوں نے دکھایا مسجد حرام کے نیچے دکھا رہے ہیں, ایسے پورا مکہ شہر ہے وہ جس کے اندر پانی ہے. تو یہ بتا تھا چاروں طرف سے پہاڑ بھی ہیں اس کے اندر. اور وہ قرآن میں کہتا ہے مکہ ایک ویلی میں, تو وہاں سارا بارش کا پانی وہاں نیچے جمع رہتا ہے. اور اتنا ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی کتنی سپیڈ سے نکال لیں, مدینہ بھی بھیج رہے ہیں, یہاں بھی بھیج رہے ہیں, باہر بھی لوگ لے کے جائیں, وہ پانی ختم نہیں ہوتا. یہ وہاں پر اس کا سسٹم ایسا بنا ہوا ہے. ہاں میں جب وہاں گیا 1979 میں تو جو مسجد حرام کے باہر کا جو علاقہ تھا جہاں پہاڑ تھے اور جو لوگ رہ رہے تھے, گلیاں تھیں چھوٹی چھوٹی, پتھروں کے گھر تھے, پہاڑوں کے پتھروں کے گھر تھے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اور چھوٹی چھوٹی پتلی گلیاں تھیں. تو آج تو وہ بالکل سمجھیے وینش ہو چکی ہیں. تو وہاں چاروں طرف کعبہ کے مسجد حرام کے باہر کی طرف چاروں طرف یعنی کچھ فاصلوں پہ مشینوں کرینز لگی تھی, پہاڑ توڑ رہے تھے, اور وہاں پر بہت زیادہ کام ہو رہا تھا. حرم کے اندر نہیں, دور دور. تو جب آپ وہاں جاتے تھے, میں گیا تو میں نے دیکھا یہ چاروں طرف نا کچھ مشینیں چل رہی ہیں, پہاڑ کاٹ رہے ہیں, اس سے مار رہے ہیں, بلاسٹ کر رہے ہیں, اس کو پورا بڑھانے کے لیے وہ کام کر رہے تھے. تو وہ چھوٹے چھوٹے گھر ٹوٹ بھی رہے تھے. اب اسی سلسلے میں مسجد حرام میں داخل ہوتا ہوں اور کعبے کو دیکھتا ہوں. تو میرے ذہن میں یہ تھا, قرآن تو میں جانتا نہیں تھا, وہاں جب میں اندر گیا تو کعبے کو دیکھا. پھر میں نے جب وہاں پر لوگوں سے پوچھا کہ بھائی اس کا طواف کرو. جب میں طواف کرنے چلا تو وہاں ایک حتیم بنا ہوا تھا. حتیم سے واقف ہیں آپ لوگ؟ یہ ایسے کعبے کے سامنے ایک چیز بنی ہوئی ہے نا, اسے حتیم کہتے ہیں. اور یہ تقریباً میں جس وقت گیا تھا تو اس طرح اس کی شکل تھی, کچھ ایگزیکٹ تو نہیں, ملتی جلتی شکل بتا رہا ہوں میں آپ کو, کہ وہ پتھر نظر آئیں گے, بڑے بڑے پتھر لگے ہوئے ہیں. یہ ایسے آرک بنا ہوا ہے, دیکھ لیا نا آپ نے, تصویر تو دیکھ لی نا. یہ ادھر دیکھیں, ادھر یہ ایسے بنا ہوا ہے, ایسے بنا ہوا ہے. تو یہ دیکھ لیں آپ, یہ ایسا بنا ہوا ہے, اسے کہتے ہیں حتیم. اور اس کے بارے میں روایتیں ہیں کہ بھائی یہ پہلے کعبہ, مختلف لوگ جو بولتے ہیں ریکٹینگل تھا, پھر اس کو توڑ دیا, کعبے کا حصہ ہے. لیکن یاد رکھیں کعبہ کے معنی ہوتے ہیں کیوبیکل. کعبہ کوئی ریکٹینگل نہیں تھا کبھی بھی, کیوبیکل مطلب چاروں سائڈیں اس کی برابر ہیں. کعبہ مکعب مینس کیوبیکل. تو وہ جو ایک بتاتے ہیں کہ وہ صاحب وہ ایسے ریکٹینگل ہے, تو وہ بالکل غلط بات ہے. اب یہ جو حصہ ہے نا, یہ وہاں پر میں جب دیکھ رہا ہوں وہاں پر جا کے, تو میں نے یہ سوچا کہ شاید باہر جو کام ہو رہا ہے, تو میں کیا سمجھا کہ یہ حج پہ لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پر بہت سارے لوگ, تو اس کو توڑنا بھول گئے. سمجھیں آپ, میں نے سوچا اس کو توڑنا بھول گئے, یہ یہاں پر کیسے. تو میرے ذہن میں تھا کیونکہ میں سمجھا تو کعبے کا طواف کریں تو کعبے کا طواف تو ہو جائے گا, لیکن یہ کیا بیچ میں ایسے پتھر سے لگے ہوئے ہیں جس کے کہنے یہاں سے نہ جائیں باہر سے جائیں. اس وقت 1979 میں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا تھا, کچھ نہیں جانتا تھا. تو میں نے یہ سوچا کہ یہ پتھر کو توڑ دیں گے بعد میں. لیکن جب وہاں میں نے معلومات کیا, کہنے نہیں یہ ٹوٹے گا نہیں, یہ ایسے ہی رہے گا, اس کے اندر آپ نماز پڑھ لیں 2 نفل تو آپ کو ثواب ہوگا. یہ کعبے کا اندر کا حصہ ہے, یہ وہاں پر مشہور ہے بات. خیر جو بتانا میں چاہ رہا ہوں کہ میں کیونکہ مرچنٹ نیوی میں تھا, اور مرچنٹ نیوی کی وجہ سے کچھ مجھے فلکیات جیسے کہتے ہیں نا, فلکیات سمجھتے ہیں آپ, ایسٹرونومی یعنی چاند ستارے سورج یہ کیسے گھوم رہے ہیں, بہت ڈیٹیل میں تو نہیں, ہمیں جو جہاز پہ کام کرنے کے حیثیت سے ہمیں کچھ باتیں بتائی جاتی تھی
وہ بات ایک میرے ذہن میں آ گئی اس وقت، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ پہلا پیج کھولیں، تصویروں والا. چاند اور سورج کا اکلپس پیج ہے، نیلا نیلا پیج. یہ آپ دیکھیں گے سورج نظر آ رہا ہے اور ایک چاند نظر آ رہا ہے نا. اچھا یہ یاد رکھیں کہ یہ فوٹو جو دکھائی جانی ہے ایگزیکٹ فوٹوز نہیں ہیں، یہ ایک ڈیمانسٹریشن کے لیے، آپ کو سمجھانے کے لیے ہیں یہ فوٹوز. اچھا سورج، یہ یاد رکھیں پہلے بات کہ جو بھی پلانٹس ہیں، جتنے بھی پلانٹس ہیں، وہ ٹوٹل گول نہیں ہوتے، آلموسٹ گول ہوتے ہیں لیکن ایگزیکٹ گول نہیں ہوتے. تو سورج اور جب چاند ایک دوسرے کے سامنے ایسے آ جاتے ہیں اوپر، جیسے اکلپس کہتے ہیں، یعنی جب ایسے اوپر آ جائیں گے اور جب کچھ اس کا گرین ہو جاتا ہے، تو مسجد حرام میں وہاں پر نفل پڑھے جاتے ہیں اس کے گرین کے لیے. میں نے خود بھی پڑھی ہے. تو وہ دوپہر کے وقت ہو جائے اور جب تک انہیں ٹائم پتہ ہوتا ہے کہ اس ٹائم تک وہ گرین ختم ہو جائے، تو وہ نفل نماز پڑھاتے ہیں وہاں پر امام، اور سارے لوگ بھی پڑھتے ہیں. جب تک وہ گرین ہے، جو ٹائم آدھا گھنٹہ ہوتا ہے، 20 منٹ ہوتا ہے، جو بھی ٹائم 1 گھنٹہ جو بھی ہوتا ہے، جب بالکل کلیئر ہو جائے گا جب تک وہ نماز پڑھاتے رہتے ہیں. یہ سنت وہاں پریکٹس قائم ہے. اچھا اب یہ جو آپ جو سورج کو جب ایسے میں نے کیا، تو اب آپ یہ دیکھیے کہ میں یہاں جو آپ دیکھیں سورج ایسے بنا ہوا ہے نا، اور اس کے اوپر چاند ہے. اگر میں آپ لوگوں سے کہوں کہ اپنی دماغ سے ان دونوں کے بیچ میں ایک سینٹر بنائیں اپنے دماغ سے، اور باہر ایک دائرہ بنائیں، تو کیسا بنے گا وہ؟ اوول، انڈے کی طرح. میں بتاؤں آپ کو، جیسے یہ دونوں کو جہاں مل رہے ہیں نا، وہاں سینٹر رکھ کے باہر سے ایک سرکل بنائیں گے تو وہ اوول بن جائے گا. اسے کہتے ہیں ایلپٹک پاتھ. ایلپٹک پاتھ، یہ اب ٹیکنیکل ورڈ بولا میں نے. جب بھی 2 سرکل آپس میں ایسے اوور لیپ کریں گے تو باہر جو ایک سرکل بنے گا وہ انڈے کی شکل میں بنے گا. یہ تو گول ہیں، یہ گول ہے، یہ بھی گول ہے. اب جب میں نے اس کے باہر سے سرکل بنایا تو وہ ایسے انڈے کی شکل بن جائے. سمجھ آ رہی ہے بات کو؟ اس کو کہتے ہیں ایلپٹیکل پاتھ. اردو کا بیز بھی، انڈے جیسا بیز بھی. یہ جو پاتھ ہے اس کو کہتے ہیں آربٹ. اس کو کہتے ہیں آربٹ انگلش میں، اردو میں کہتے ہیں مدار. آربٹ کا مطلب یہ ہوگا دنیا ہے وہ یہاں بھی گھوم رہی ہے، یوں بھی جا رہی ہے. چاند یہاں بھی گھوم رہا ہے، یوں جا رہا ہے. ساری پلانٹس کی موومنٹ جو ہے نا اپنے ایکسس پہ بھی ہے اور ایسے بھی جا رہے ہیں. یہ جو میں بات کر رہا ہوں مدار کی بات کر رہا ہوں، یہ یوں گیا اور یوں آیا. یہ جو مدار ہے یہ ہر پلانٹ، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. چاند ہو، جتنے پلانٹس ہیں جو ہم نے دیکھے ہوئے ہیں، جو ہم نہیں دیکھ رہے، گیلیکسی میں، پوری کائنات میں، سب یوں ایسے گھوم رہے ہیں. یہ اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، یوں گھوم رہے ہیں، اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں. یاد رکھیے ایکسس پہ گھومیں، اور جب آپ آگے مدار میں گھوم رہے ہیں، یہ جو مدار میں گھوم رہے ہیں یہ آربٹ ہے. تو جیسے دنیا اپنے ایک پوائنٹ سے جا کے دوسرے پوائنٹ پہ جب آ جاتی ہے تو 1 سال ہو جاتا ہے. چاند ایک پوائنٹ سے جا کے دوسرے چاند تک گھوم کے آ جاتا ہے تو اس کا چاند کا سال ہو جاتا ہے. اتنی بھاری بات نہیں، بس یہی یاد رکھیں. بیز بھی ایلپٹیکل پاتھ کو کیا کہتے ہیں؟ آربٹ. آربٹ وہ مدار ہے وہ جس پہ چاند یا ستارے یا پلانٹس گھومتے. آربٹ وہ مدار ہے. یعنی یہ سمجھیے جیسے روڈ ہے، جیسے آپ روڈ دیکھ رہے ہیں نا، ایسے سمجھ لیں ایک روڈ ہے. تو مگر روڈ تو سیدھی جا رہی ہے، مطلب وہ اگر میں کہوں یہ مدار ہے. اب آپ یہ دیکھیے، نظر آ رہا ہے آپ سب کو، بچوں سب کو نظر آ رہا ہے. اب یہ ایک مطلب ایگزیکٹلی اس طرح کی تقریباً دنیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ گول ہے بیسیکلی، اور یہ اوپر سے ایسے چپٹی ہوئی بھی ہے. بہرحال تو اب آپ کو بتانے میں چاہ رہا ہوں، یہ دیکھیں یوں گھوم رہی ہے ایسے، لیکن یہ پوری کی پوری جب یوں گھوم رہی ہے وہ اس کو کہتے ہیں آربٹ. آربٹ وہ مدار ہو گیا اور بیز بھی ہوگا. وہ کیسے شیپ میں ہوگا؟ انڈے کی شکل میں، انڈے کی شکل میں ہوگا. اب آپ اگر غور سے دیکھیں تو یہ جو گول ہے نا، تو اب یہاں سے اگر فرض کی میں یہاں جا رہا ہوں، یہاں سے میں یوں جا رہا ہوں، تو میں کہ دیکھنے میں دنیا میں تو سیدھا چل رہا ہوں، لیکن حقیقت میں اس پہ چل رہا ہوں مدار میں. مدار میں مطلب جو دنیا جیسی بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو اس کو بول دیا اس نے مدار. اس دنیا پہ بھی جو ہیں آربٹس بنے ہوئے ہیں، جس راستے پہ ہم لوگ چلتے ہیں. ہم تو لگتا ہے سیدھے جا رہے ہیں، لیکن ہم ایکچولی چل یوں رہے ہوتے ہیں.
یہ سمجھ میں آیا تھا؟ تو یہ اوپر سے جیسے نارتھ پول پہ آدمی رہے تو نیچے آئے گا تو ایسے آ رہا ہوگا وہ، اور اگر ادھر سے میں ادھر جا رہا ہوں تو ایسے ادھر سے گھوم کے ایسے جا رہا ہوگا. یہ بیسیکلی یہ اس کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اسٹریٹ لائن میں نہیں چل رہے، ایکچوئل حقیقت میں ہم آربٹس پہ چل رہے ہیں. آربٹس کا مطلب راستے سمجھ لیں، مدار ہیں زمین پہ اور پانی پہ، وہ راستے ہیں. یعنی ایک آربٹ پہ چلیں گے آپ، یا دوسرے آربٹ پہ جائیں گے، تیسرے آربٹ. آربٹس مطلب جس پہ ہم لوگ چلتے ہیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ الپٹیکل پاتھ میں چلتے ہیں، یاد رکھیں. الپٹیکل پاتھ کا مطلب ہو گیا بیزی شکل میں. یعنی دنیا پہ اگر آپ روڈ پہ کہیں سے کہیں بھی جا رہے ہیں تو آپ کا جو پاتھ بنے گا وہ الپٹیکل پاتھ بنے گا، یعنی بیزی شکل کا پاتھ بنے گا، انڈے کی شکل کا. مگر ہم کو محسوس نہیں ہوتا، ہم لگتا ہے سیدھے جا رہے ہیں. یہ میں بات ایسی بتا رہا ہوں کہ یہ قرآن میں لکھی ہوئی ہیں کہ یعنی اوپر سے میں جا رہا ہوں تو یوں جا رہا ہوں انڈے کی شکل میں، یوں جا رہا ہوں تو انڈے کی شکل میں. صحیح ہے نا؟ تو انسان بھی جب ٹریول کرتا ہے ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ زمین پر یا سمندر میں، وہ ایکچولی ٹریول یوں کر رہا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ نام دیا ہوا ہے آربٹ. ہم وہ تو ایکچوئل دے گا نا، ایکچوئل یہ تھوڑی کہ ہم سیدھی روڈ سمجھ سیدھی ہے وہ. تو اللہ نے ہمیں نام دیے ہوئے آربٹ سے تم ٹریول کرتے ہو، آربٹس میں. اور عربی میں کہتے ہیں آربٹ کو فلک، فلک فلک عربی میں. لیکن اس کا ترجمہ اردو میں کشتی کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کا ترجمہ کشتی نہیں ہے، اس کا ترجمہ ہے فلکیات. یعنی ایسٹرونومی میں چاند ستارے ان کے بارے میں پڑھائی. فلکیات کے مطلب ان کے بارے میں پڑھائی کرنا، ان کے بارے میں جاننا کہ سورج کیسے چل رہا ہے، چاند کیسے چل رہا ہے. تو وہ فلکیات کہتے ہیں ہمارے یہاں اردو لینگویج میں. وہ عربی کا ورڈ فلک ہے. تو یہ عربی کے جو فلک ہے، فلک کو میں بتانا چاہ رہا ہوں، فلک کو کہتے ہیں ہماری اپنی زبان میں انگلش میں آربٹ، اردو میں مدار، بیزی مدار. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، یاد رکھنا. انڈے کی شکل کے اندر مدار. اب آپ دیکھیے جو اسمالسٹ پارٹیکل ہے ایٹم، اس سے کوئی چھوٹا پارٹیکل ہی نہیں ہے. ابھی جب تک جو ہمارے پاس انفارمیشن آگے ہو سکتا اور نکلا ہے، مگر جو بھی نکلا ہے اس کے اندر پروٹونز ہوتے ہیں، الیکٹرانز ہوتے ہیں، نیوٹرونز ہوتے ہیں. وہ بھی مدار میں گھوم رہے ہیں، وہ بھی ایسے سے بھی گھوم رہے ہیں، مدار میں بھی گھوم رہے ہیں. اور ان سب کا جو ڈائریکشن ہے وہ یہ بھی بتا دوں، اینٹی کلاک وائز. اینٹی کلاک وائز کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسٹ سے ویسٹ کی طرف سمجھ لیں، ایسٹ سے ویسٹ کی طرف، مشرق سے مغرب کی طرف. جیسے سورج نکلتا ہے مشرق سے مغرب کی طرف، اسی طرح باڈی جو ہے ایسٹ سے ویسٹ کی طرف جا رہی ہیں. اور نیوٹرون، پروٹون، الیکٹران بھی ایسٹ سے ویسٹرلی ڈائریکشن ہے. یہ ایسی چیز ہے کہ پوری کائنات یعنی گیلیکسیز بھی، سب چیز جو کچھ بھی اللہ نے بنائی ہے وہ سب گھوم رہے ہیں ایسٹ ٹو ویسٹرل ڈائریکشن میں، اپنے مدار میں، الپٹک پاتھ میں، یعنی بیزوی پاتھ، بیزوی. یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گا تو لیکچر سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ اب آپ یہ دیکھیے اس کی نیکسٹ فوٹو. ابھی تو قرآن کی آیت کا یہ تو میں آپ کو وہ پڑھا رہا ہوں، کیا کہتے ہیں، جیوگرافی. اچھا دیکھیے، آپ کو سب کو کعبہ نظر آ رہا ہے اور حتیم نظر آ رہا ہے؟ سب بتائیں مجھے، کعبہ حتیم دیکھ رہے ہیں؟ اچھا، اب کعبہ کو میں نے کیا کیا، کعبہ کے اوپر میں نے سینٹر رکھا. کعبہ تو وہ ہے نا کیوبیکل، یعنی اس کی چاروں طرف سے جو ہوتی ہیں چیزیں برابر ہیں. ٹھیک ہے؟ تو سینٹر رکھ کر میں نے ایک سرکل بنا دیا. آپ کو کعبہ کے اوپر سینٹر رکھ کے ایک سرکل نظر آ رہا ہے؟ یہ کعبہ کے اوپر میں نے سینٹر رکھا، اور کیونکہ کیوبیکل ہے وہ تقریباً کونوں سے کٹ جائے گا. اب یہ تو ڈرائنگ ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نے کیا کیا، کعبہ کے اوپر میں نے ایک سینٹر رکھا اور ایسے کیوبیکل بنا دیا. ٹھیک ہے؟ اسی طرح میں نے کیا کیا، حتیم ہے، حتیم باغ آگے چل رہا ہے، اس کا سینٹر رکھ کے اس کو میں نے کمپلیٹ سرکل بنا دیا. یہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دونوں سمجھ. اب یہ دونوں اکلپس بنا ہوا ہے، دیکھیں اکلپس بنا ہوا ہے، ایک دوسرے پر لیپ کر رہے ہیں، ایک دوسرے پر لیپ کر رہے ہیں. یہ جب ایسا ہوا تو باہر دیکھیں کیا ہوا، ایک الپٹیکل باہر بنا، ایک الپٹیکل پاتھ جو باہر کا سرکل ہے. ان دو سرکل کو ملانے کے بعد ایک باہر کا جو سرکل چلتا ہے، اس کو کہتے ہیں انڈے کی شکل کا بیزوی. اس کو کہتے ہیں الپٹیکل پاتھ، اور اس کا نام ہے آربٹ. ہر آربٹ، یاد رکھیں، ہر آربٹ جو ہے یہ انڈے کی شکل میں ہوگا جو باہر میں نے بنایا. جتنے پلانٹس ہیں، گیلیکسیز ہیں، میں نے کہا نا ہر چیز، نیوٹرون، پروٹون، الیکٹران، وہ الپٹیکل پاتھ میں آربٹ پہ گھوم رہے ہیں.
اور اسی کے بعد ہماری دنیا پہ بنے ہوئے جو میں دکھا رہا تھا، ایسے بنے ہوئے، ایسے بنے ہوئے، ویسے بنے، اوپر سے لانگیٹیوڈس ہیں، لیٹیٹیوڈس ہیں، یہ ایسے بنے ہوئے ہیں یہ سارے. تو ہم کبھی بھی ایک پوائنٹ سے، جیسے ایون پلین لے لیں آپ، پلین ہے جیسے یہاں ایک پوائنٹ ہے پلین، اس کو یہاں سے یہاں جانا ہے تو وہ ایسے اسٹریٹ لائن میں نہیں جائے گا، وہ ایسے اڑ کے جائے گا. دیکھیں نا، اس کو بیزوی پاتھ پر لینا پڑے گا، آربٹ میں جائے گا یوں. سمجھ گئے بات؟ کوئی بھی جہاز دنیا میں. تو اسپیس ٹریولنگ میں آربٹس ہیں، اس آربٹ پہ انہوں نے آلٹیچیوڈ بتایا تھا کہ اس آربٹ پہ چلو. سمندر میں آربٹس ہیں، اس پہ چلو. زمین پہ آربٹس ہیں، اس پہ چلو. ہر چیز آربٹس پہ. اور جتنے جانور، گھوڑے، جو جانور ہم لے کے چلتے ہیں، گائے ہو گئی، اونٹ ہو گئی، ہم اس کو وہ آربٹس پہ چلا رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے لیکن وہ آربٹس پہ ہیں، آربٹس پہ چل رہے ہیں. تو یہ آپ کو میں نے صرف تصویر یہ بتانے کے لیے، کعبہ کے ساتھ جو حتیم بنا ہوا ہے، یہ دو غور کریں، کعبہ کے ساتھ جو حتیم بنا ہوا ہے، اس کی وجہ سے یہ آربٹ بنا ہوا ہے. اگر میں حتیم ہٹا دوں اور ایک کعبہ کا سرکل بناؤں گا تو سرکولر موشن ہو جائے گا. سرکولر موشن یعنی طواف کرنے والے جو گھومیں گے وہ ایک سرکل میں گھومیں گے، ایک دائرے میں گھومیں گے. لیکن اگر یہ حتیم لگا ہوا ہے، کیونکہ اس سے کیا ہو گیا، باہر سے جانے کی وجہ سے بیزوی ہو گیا، ایلپٹیکل پاتھ بن گیا، بیزوی شکل بن گئی حتیم کی وجہ سے. اگر میں حتیم ہٹا دوں تو کعبہ کا جو چاروں طرف گھومے وہ ایک سرکل کے اندر ہوگا، ایسا گول سرکل، گول ہوگا، گول. لیکن اب کعبہ اس کو حتیم کے دو ہم نے جوڑا جب، تو ایلپٹیکل پاتھ بنا، باہر سے وہ بنا بیزوی شکل. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو حتیم کا یہاں ہونا اور یہاں سے بیزوی پارٹ بنانا، ایلپٹیکل پارٹ، یہ کیسے ہوا اور کیوں ہوا، یہ لیکچر سننے آیا. ورنہ حتیم کو ہونے کی ضرورت نہیں تھی. اچھا، اس کے بارے میں ہسٹری میں کہا جاتا ہے، جو ایسی باتیں ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنا لیا، پھر یہ اسماعیل علیہ السلام بنائے تھے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، پھر ٹوٹ گیا، پھر اس کو ایسے ہی رہنے دیا. واللہ عالم بالصواب. لیکن میں کیونکہ سائنس کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں، اور میں یہ چیز دیکھ لی تھی 1979 کر کے، پھر میں نے آن کے اس کو اس طرح کیا. اچھا، اب یہ چیز میرے بیٹھ گئی بات میں. اور جب 92 میں، اندازہ کریں آپ، 92 میں میں نے ایک لیکچر دیا کعبہ قبلے کے اوپر، کعبہ کیا ہے اور قبلہ کیا ہے. تو یہاں فائنینس اینڈ ٹریڈ سینٹر آڈیٹوریم میں دیا تھا 92 میں لوگوں کے سامنے. تو میں نے انگلش میں بیان کیا تھا. اس میں میں نے کیا کیا تھا، وہ جو قلائد، تو قرآن میں آتا ہے جعل اللہ الکعبۃ البیت، آئی یہ آیت آگے، میں ایسے پڑھ کے بتا، والشہر الحرام والہدی والقلائد. تو قلائد کو کہتے ہیں نیکلیس. تو میں نے وہاں ٹرانسلیٹ کر دیا تھا آربٹ. تو بعد میں مجھے لوگوں نے کہا بھائی آپ نے کہاں سے لایا ٹرانسلیٹ. اچھا، میرے ذہن میں وہی تھا کہ اس کو بیزوی ہونا چاہیے، اور نظر آتا مجھے بیزوی. تو پھر میں نے سوچا نیکلیس اگر عورتیں پہنتی ہیں یہاں تک اگر پہنیں گی تو وہ سرکل ہو جائے گا، لیکن اگر لٹکائیں گی تو کیسا ہو جائے گا، وہ بیزوی بن جائے گا. تو اللہ نے وہاں لکھا ہوا تھا بیزوی. وہ جو قلائد کے معنی ہیں نیکلیس کے ہیں، لیکن وہ ہوتا بیزوی اگر لٹکائے. اگر آپ بالکل یہاں باندھیں تو سرکل ہو جائے گا. یہ بیزوی شکل بتانا چاہ رہا ہوں میں. تو عربی میں قرآن میں وہاں قلائد لکھا تھا، لیکن میں نے وہاں آربٹ لکھ دیا. لیکن پھر بعد میں لکھا کیوں تھا، یہ حتیم کی وجہ سے. یہ مجھے پتہ ہے بیزوی بنا ہوا ہے بس سرکل، جتنے لوگ گھوم رہے ہیں بیزوی میں گھوم رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایکچوئل بتا دیا مجھے. اب آپ دیکھیے نیکسٹ پیج پر آپ کو کعبے کی ایک چھوٹی سی ویو دکھا رہے ہیں ہم، جس میں آپ کو ایلپٹیکل پاتھ نظر آنا چاہیے. کعبہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اچھا، حتیم بھی نظر آ رہا ہے. یہ جو حتیم ہے نا، اس کی وجہ سے ساری یہ پوری یہ جو ہے نا ایلپٹیکل بنے ہوئے ہیں. بظاہر لگتے ہیں سرکل، لیکن آپ غور کریں سرکل نہیں ہے، یہ ایلپٹیکل پاتھ بنا ہوا ہے یہ. اور یہ بہت بڑے پیمانے سے بھی دیکھیں گے تو ایسا لگتا ہے اگر یہ میں حتیم ہٹا دوں تو بالکل سرکل بن جائے گا. تو تھوڑا سا آپ کو لگ رہا ہے کہ ایلپٹیکل ہوئے ہیں، سب لگ رہا ہے نا، اس حتیم کی وجہ سے ہوئے ہیں یہ.